بلکہ پوری امت ایک طرف, اور آپ ایک نئی تحقیق مارکیٹ میں لا رہے ہوتے ہو, تو یہ سارے غلط تھے, آپ صحیح ہو. تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں غامدی صاحب, بھائی میں کسی امام کو یا کسی محدث کو نہیں, میں ڈائریکٹ کس کو فالو کرتا ہوں, قرآن کیا کہتا ہے. تو بھائی آپ نے جواب مطمئن نہیں کیا, آپ یہ جواب دو کہ ہاں وہ سارے ان کو سمجھ نہیں تھی, سمجھ کس کو ملی ہے, مجھے ملی ہے. تو پھر ہم آپ سے سوال پوچھیں گے, معاذ اللہ نقل کفر, کیا وہ گھاس کھاتے تھے؟ بادام پستے صرف آپ نے کھائے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی. تو غامدی صاحب چونکہ اجماع ہی کو نہیں مانتے, تو پھر وہ چوکے چھکے جتنے لگ رہے ہیں یہ کم لگ رہے ہیں. یہ چوکے چھکے اس سے زیادہ وہ قادیانیوں کو اتنا بھی کہہ دیا نا انہوں نے کہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے. یہ بھی بڑی بات ہے یار, اس پہ انعام ملنا چاہیے, ایوارڈ ملنا چاہیے, ورنہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی. اگر وہ کہتے تھے قادیانی کافر نہیں ہے تو کیا ہوتا, امریکہ میں کوئی کیس ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے بھائی, یہ ان کا بہت بڑا ظرف ہے, انہوں نے یہ مان لیا کہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے. آگے پھر انہوں نے پھینک دی لمبی کہ کفر تو ہے لیکن قادیانی کافر نہیں ہے, قادیانی کافر نہیں ہے, اور ان کے پیچھے نماز بھی کیا ہے, جائز ہے. نماز ہندو کے پیچھے بھی جائز ہے, مسیحی کے پیچھے بھی جائز ہے. تو ان کو پھینکنے دو, آپ ٹینشن میں نہ جاؤ. ہم نے امت کو من حیث الامہ فالو کرنا ہے, جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, من شذ عن جماعت المسلمین شذ فی النار, جو مسلمانوں کے ٹریک سے ہٹے گا, اللہ جب ان مسلمانوں کو جنت میں لے کے جا رہا ہوگا نا, تو اس کو نہیں جانے دے گا. اللہ کہے گا تم دنیا میں سب کو غلط کہتے تھے نا, تو آج ان کے ساتھ جنت میں جا کیسے رہے ہو؟ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ نبی کی حدیث کہہ رہی ہے. من شذ عن جماعت المسلمین, جو مسلمانوں کی جماعت سے ڈیڑھ بھی الگ ہوگا, تو جو بھی الگ ہوگا آخرت میں بھی اللہ الگ کر کے اس کو کہیں گے مسلمان جنت میں جائیں گے جو عامت المسلمین کے ٹریک پہ چل رہے تھے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں, جس اسکالر کو سننے کے بعد, چاہے وہ غامدی ہو چاہے کوئی بھی ہو, جس کو سننے کے بعد یہ لگے کہ یہی ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہیں, فوراً فتویٰ لگا دو یہ غلط ہے باقی سارے ٹھیک ہیں. اللہ نے یہ پورا قرآن کسی ایک اسکالر پہ نازل نہیں کیا ہے. قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے جو اللہ نے سمجھ عطا کی ہے, لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو سنتے آ رہے ہیں, سمجھتے آ رہے ہیں, عمل کرتے آ رہے ہیں. تو وہ امت ہے بھائی, یہ گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اس میں انڈیویجولی لوگ غلط ہو سکتے ہیں, غلط فرقے بھی آ سکتے ہیں, لیکن وہ فرقے بھی مائنورٹی میں رہیں گے, میجورٹی ہمیشہ حق پر رہے گی. لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق, نبی نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پہ غالب رہے گی. غالب میں اشارہ ہے کہ پاور میں رہے گی, وہ بڑی تعداد میں ہوگی. آج اہل سنت والجماعت کی تعداد کم ہے یا زیادہ ہے؟ پوری دنیا میں جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے فالو کرنے والے وہ بھرے ہوئے ہیں, ان کے مقابلے میں لوگ کم ہیں. اور پھر ان اہل سنت والجماعت میں ان چاروں اماموں کو فالو کرنے والے سب سے 99% ہیں, کیونکہ ان کے عقیدے وہی ہیں جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں. تو اس لیے ہم نے پوری امت کو دیکھنا ہے. یہ انڈیویجولی جو دو تین رائے ہوتی ہیں, یہ ان کا قرآن حدیث ان کو مبارک ہو. باقی قادیانی کافر ہیں, ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, ان سے نکاح بھی جائز نہیں ہے. کوئی نکاح کرے گا نکاح بھی منعقد نہیں ہوگا. ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے, ذبح کر لیا کھانا حرام ہے, وہ نجس ایسے ہے جیسے خنزیر کھا لو یا قادیانی کا ذبیحہ کھا لو, قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے. لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ, اللہ نے کہا جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا وہ بھی نہ کھایا کرو. اور وطعام الذین اوتوا الکتاب, تمہارے لیے صرف اوتوا الکتاب کا ذبیحہ حلال ہے, اور اوتوا الکتاب قرآن کی نص کے مطابق یہودی اور عیسائی ہیں. قادیانی اوتوا الکتاب میں یعنی اہل کتاب میں داخل نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ ان کا جرم یہود و نصارہ سے زیادہ ہے, ان کا جرم ان سے زیادہ ہے. جرم زیادہ کیوں ہے کئی دفعہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں. انجینئر علی مرزا نے بھی حرکت کی تھی کہ قادیانی کو فیور دینے کی کوشش کی تھی. اس نے کہا تھا بھائی قادیانی تو بخاری کو بھی مانتے ہیں اور اسی قرآن کو بھی مانتے ہیں, یہود و نصارہ تو ہمارے نبی کو بھی نہیں مانتے, تو قادیانی ان سے کم درجے کے کافر ہیں. یہ غلط ہے. قادیانی ہماری نظر میں ہندو سے, یہودی سے, عیسائی سے بدتر کافر ہے. کیوں, اس کی اب میں وجہ بیان کرتا ہوں. پہلے بھی میں ایک مثال دے چکا ہوں. دیکھو